اسی زمانے کا ذکر ہے، ہندوستان سے ایک پادری واپس کینیڈا آئے تو انہوں نے نہایت بیزاری سے فرمایا وہاں محمدن لوگ اپنے مذہب پر سختی سے کاربند ہیں اور ان پر ہمارا کوئی جادو نہیں چلتا۔ اسلام سے یہ میرا پہلا تعارف تھا۔ بغیر جانے بوجھے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ بیدار ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ آج کی شخصیت کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام ہے تھامس ایرونگ، تعلق ان کا کینیڈا سے ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کی زبانی سنیں، آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ قبول اسلام سے قبل اور بعد میں جس قسم کے ذہنی اور جذباتی تجربے سے گزرا ہوں، اسے بیان کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ کینیڈا اور امریکہ کے ہزاروں نوجوان اسی قسم کے خیالات سے گزر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مناسب اور مؤثر طریقے سے وہاں اسلام کا پیغام پہنچا دیا جائے تو اسے قبول کرنے کے لیے بس موقع اور بہانہ کی تلاش میں ہے۔ جہاں تک اسلام قبول کرنے کی داستان کا تعلق ہے، مجھے بچپن کا وہ زمانہ ابھی تک یاد ہے جب میں عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت مسیح کی زندگی کے حالات دہرایا کرتا تھا، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ راسخ العقیدہ عیسائی رہا ہوں۔ لڑکپن میں اگرچہ میں بائبل کی کتنی ہی کہانیوں کو اپنے ذہن میں اتار چکا تھا، لیکن یہ سوچ کر اکثر حیرت میں ڈوب جاتا کہ بائبل پڑھنے کے باوجود لوگ عموماً مذہب سے دور کیوں ہیں۔ ایک ہی کتاب یعنی بائبل کے بارے میں عیسائیوں اور یہودیوں کا نقطہ نظر اس قدر مختلف کیوں ہے؟ پھر گمراہ اور بے دین لوگوں کو کیوں ملامت کی جاتی ہے، جبکہ وہ بائبل ہی کے بقول پیدائشی گناہ گار ہیں اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ یہ خیال بھی عموماً تنگ کرتا کہ عیسائی اور یہودی اپنے آپ کو دیگر ساری قوموں سے افضل و برتر سمجھتے ہیں، مگر یہ نیکی اور خدا ترسی پر کاربند کیوں نہیں ہوتے؟ اسی زمانے کا ذکر ہے، ہندوستان سے ایک پادری واپس کینیڈا آئے تو انہوں نے نہایت بیزاری سے فرمایا وہاں محمدن لوگ اپنے مذہب پر سختی سے کاربند ہیں اور ان پر ہمارا کوئی جادو نہیں چلتا۔ اسلام سے یہ میرا پہلا تعارف تھا۔ میں چونک اٹھا۔ تحسین کا بے اختیار جذبہ تھا جو ان لوگوں کے لیے لاشعور میں پیدا ہوا جو آج بھی اپنے مذہب پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ بغیر جانے بوجھے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ بیدار ہو گیا اور تمنا کروٹیں لینے لگی کہ اس مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، اور یہ تمنا اس وقت پوری ہوئی جب میں نے یونیورسٹی میں جا کر مشرقی لٹریچر کا مطالعہ شروع کیا۔ خدا کا تصور اپنی مکمل صورت میں اختیار کرنے کے لیے انسان کوشش اور ترقی کے جن مختلف مرحلوں سے گزرا ہے، ان سے واقفیت ہوئی تو ذہن کی گرہیں کھلنے لگیں۔ حضرت مسیح نے ایک شفیق و حلیم خدا کا تصور دیا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ یہ نظریہ توہم پرستانہ عبادت کے گرد و غبار میں گم ہو کے رہ گیا ہے اور بت پرستی نے اس کا اثر ظاہر کر دیا ہے۔ کجا ایک طرف یہ یقین دہانی کہ خدا رحیم و کریم ہے اور انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور کجا چرچ کا یہ عمل کہ بغیر زبردست سفارش اور واسطے کے کوئی انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ عیسائیت خدا کا سچا مذہب نہیں ہے۔ ضرورت کسی ایسے نظریے کی ہے جو مبنی برحق ہو اور انسانوں کو خدا واحد کی طرف لے جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس مقصد کی خاطر میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 700 سال بعد اس وقت خدا واحد کی دعوت دی جبکہ پورا یورپ نیم وحشی حالت میں زندگی گزار رہا تھا۔ مریم و عیسیٰ کی پرستش ہو رہی تھی اور عقل و شعور پر مبنی کوئی تحریک ابھی 900 سال کی دوری پر کھڑی تھی۔ اس عالم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو پیغام دیا، عقل و فکر کی تائید اس کی پشت پر تھی، اور واقعی اس دعوت نے تاریخ میں ہمہ نو انقلاب برپا کر دیا۔ اس زمانے میں نے اسلام کے بارے میں بہت سی کتابیں پڑھ ڈالیں۔ بمبئی کے ایک سماجی کارکن جیراز بھائی نے مجھے H.W. لو گرو کی کتاب واٹ از اسلام بھجوا دی۔ میرے نزدیک یہ کتاب اسلام کے عملی پہلوؤں اور انسانی زندگی پر اس کی برکات کا بہترین اشارہ ہے۔ پھر مرحوم نے مجھے مولوی محمد علی کا ترجمہ قرآن مجید اور کئی دیگر کتابیں مہیا کر دیں۔ مونٹریال میں نے فرانسیسی زبان میں اسلام پر بہت سا لٹریچر پڑھ ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔
اور ذہن میں کوئی شک یا وصفہ باقی نہ رہا۔ بالآخر میں اس یقین تک پہنچ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی تھے اور ان کی زبردست ضرورت بھی تھی۔ میں نے اب تک جو نتائج اخذ کیے تھے مکمل طور پر اختیاری نوعیت کے تھے اور علم و عقل ان کی صداقت پر گواہی دیتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن پاک کا تقدس و پاکیزگی میں ڈوبا ہوا انداز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد درجہ نفیس تعلیمات نے میرے دل پر ہجوم کر لیا۔ اسلام آفتاب سے زیادہ روشن ہو کر میرے سامنے آ گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھی تھامس ایروین کی داستان جن کا تعلق کینیڈا سے ہے، اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اجازت دیجیے۔ اجازت سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔